بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیر صاحب، اگر آپ سے مختصراً پوچھوں، کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ جو 53 کے فسادات تھے وہ اصل میں احرار کے جو ایک مسلسل کوششوں کا نتیجہ، ان کی کوششوں کا نتیجہ تھا، ان کی وجہ سے یہ فسادات جو ہیں برپا ہوئے ہیں؟ ہاں، ایک لحاظ سے کہ ان کی کوششوں کا نتیجہ، وہ دوبارہ ہونا چاہتے تھے، پالیٹکس میں دوبارہ آنا چاہتے تھے، دوبارہ اپنا رول پلے کرنا چاہتے تھے۔ جو ایک نظارہ دیکھ چکے تھے اپنے انفلوئنس کا تحریک خلافت کے دوران، ان کی میموریز میں یہ تھا، پھر ان کا اپنا ایک نیریٹو تھا۔ ایک سائیکاسٹس ہوتا ہے، ایک بندہ نفسیاتی مریض، اس کا ڈسٹورٹڈ ویو ہو جاتا ہے، اس میں زندہ رہتا ہے۔ وہ اسلام کی باتیں کرتے تھے، پرانی شان گزار کیسے تھا، یہ تھا، اب کیا ہے یہ، تو اس میں ان کا تھا، یہی تھا زیادہ تر کہ ایسے کر کے ہم ان ہو جائیں گے۔ لیکن جو کرنٹ ایج ہے یا موجودہ دور کے مسائل ہیں، اس کا بالکل کوئی علم اور کوئی ان کو اس کی وزڈم، کوئی دانش، کوئی اس کا ویژن کچھ نہیں تھا۔ لیکن وہ بس یہ تھا، ایک بات تھی کہ وہ سمبل کو ایکسپلائٹ کر سکتے تھے۔ مثلا ناموس رسالت کا مسئلہ، ختم نبوت کا مسئلہ، یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے۔ ان کا مناظرہ ہو رہا تھا دیوبندیوں کا اور بریلویوں کا۔ انہوں نے حضرت شاہ اسماعیل کی کتاب سے ایک عبارت پڑھ کے سنائی بریلویوں نے دیوبندیوں کو، تو وہ عبارت ایسی ہے، اگر وہ سنا دی جائے اور عوام سے فیصلہ لے لیا جائے، عبارت ایسی ہے کہ وسوسہ بعض وسوسے ہوتے ہیں، وہ یہ کم وسوسہ ہے تو وہ زیادہ وسوسہ ہے۔ وہ صراط مستقیم کی عبارت ہے، اس میں اتنا ہے، وہ بتا رہے ہیں نماز میں وسوسے نہیں آنے چاہیے، اس کی بجائے دوسرا آپ کر سکتے ہیں، وہ کم خطرناک۔ اس میں ہے کسی شیخ یا اس جیسے بزرگ، خواہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں، اپنی ہمت لگا دینا اپنے گدھے اور بیل کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے۔ یعنی اس کا عبارت کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ خیالات نہیں آنے چاہیے، نہ اپنے شیخ کا، بزرگ کا، خواہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ، لیکن گدھے اور بیل کا خیال آ جائے تو کوئی بات نہیں۔ یہ انہوں نے عبارت نکال کے بریلویوں نے دیوبندیوں کی دی۔ انہوں نے کہا ہماری وضاحت سنیں، اصل میں بات یہ ہے کہ اس سے ایک تنظیم وابستہ ہوتی ہے، تو نماز میں توجہ غیر اللہ کی طرف جائے تو شرک پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا دیکھیں یہ کتنی عبارت ہے، اور ہماری عبارتیں جی والا یہ لکھا ہے جی، کوئی وضاحت نہیں پوچھنی، کوئی، یہ کتنا سینسٹیو ٹاپک ہے۔ محمود شلتوت مصر کے وہ ریکٹر تھے جامعہ ازہر یونیورسٹی، جو کہ سینکڑوں سال سے یونیورسٹی چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے ایک بار مرتبہ کہا کہ یہ جو احمدی ہیں نبوت کے دلائل دیتے ہیں، جرائے نبوت کے، شریعت سے وہ نبوت ثابت ہے، لیکن عوام بھڑکتے ہیں۔ ان کو تو جس کی ساری عمر گزری درسگاہوں میں اور ریکٹر تھا وہ، اس کو تو پتہ ہے، لیکن جب آپ بھڑکا کے آپ کو پتہ چل جائے گا میرے ہاتھ، اور عوام جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ ایون میں کہتا ہوں حضرت شاہ اسماعیل کی عبارتیں وہ لے جائیں اور ہنگامہ ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا۔ تو دیکھیں دوسرے کو بھی تو موقع دیں کہ وہ بھی اپنی وضاحت کرے، لیکن چونکہ ان کے ہاتھ میں ہتھیار آ گیا، عوام موسٹلی الٹریٹ ہیں، ان کو بس بھئی ہر کوئی وابستہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہر ایک کو ناموس پہ تو وہ کوئی بندہ نہیں کرے گا۔ تو جب ان کو کوئی بتا دے گا، اس کے دل میں یہ ہوگا کہ جھوٹ بولنا جائز ہے اور واجب ہے، تو وہ کرے گا۔ تو یہ بنیادی بات۔ لیکن دوسری طرف میں کہوں گا، یعنی یہ ڈپٹی کمشنر، پہلے وہ کوڑا کا ڈپٹی کمشنر اس نے صدارت کی، پھر وہ جناب مظفر گڑھ کا، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے گجرات کا بھی مانگ رہا ہے اجازتیں، کہ یہ ایک بہت بڑا خلا تھا جو ہوا ہے، اور جو بہت میں سمجھتا ہوں دونوں رسپانسیبل ہیں۔